ولی کس کو مانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی، اللہ دے دیتا حضرت جبریل سب کی چھتوں پہ، اللہ کے فرشتے بارش برساتے ہیں نا، کتابیں بھی برس سکتی تھی نا، چھتوں پہ گرا دیتا کہ لو پڑھو، لیکن اللہ نے کتابیں 4 بھیجی، نبی 1 لاکھ کم و بیش 24,000 عطا فرمایا کتاب پڑھنی ہے، پر جب جلوہ دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا دیکھنا ہے، حضور کے نور کی روشنی میں تم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ وہ بھائی سمجھ نہیں ہے، میں آج تک سمجھ نہیں آئی، آج تک کہ گاڑی کا پتہ ہے کہ اس کی ہینڈ بریک کہاں ہے، اس کا کلچ کدھر ہے، اس کی فلاں چیز کدھر ہے، پھر بھی ایک استاد پیسے بھی لیتا ہے، 15 دن ساتھ بھی بٹھاتا ہے، پھر طریقہ سکھاتا ہے۔ جب ایک چھوٹا سا کام بغیر استاد کے نہیں آتا تو دین بغیر استاد کے آ جائے گا؟ اور دین کے مسئلے باریک ہیں، یاد رکھیں، شیطان حملے کرتا ہے، باریک بات ہے۔ تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا، ریاکاری والے کی عبادت قبول نہیں ہوگی، حسد والے کے اعمال ضائع ہو جائے، جھوٹ بولنے والے کو حضور نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا۔ اب یہ ساری چیزیں جو باطنی نقص ہیں، یہ بیماریاں ہیں باطن کی، آپ اگر دوائی نہ لیں تو آپ کے جسم کی بیماری نہیں جاتی، درویش کے پاس نہ جائیں تو آپ کی روح کی بیماری نہیں جاتی، جھوٹ نہیں چھوٹ سکتا، بدی نہیں چھوٹے گی۔ ہم نے دیکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے لوگ مسجد آتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، عمرہ کر کے آئے تو شروع ہو گئی، تھوڑا سا حج کر لیا شروع ہو گئی، خدا نہ خواستہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو نماز شروع ہو گئی، تو ٹھیک کریں، لیکن وہ بعد میں چھوڑ جاتے ہیں۔ قائم کون رہتا ہے؟ قائم وہ رہتا ہے جس کے پیچھے کوئی قائم رکھنے والا ہوتا ہے۔ موبائل بند ہو جاتا ہے اگر بیٹری اس کی چارج، ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی 2 باتیں بیٹری چارج کر دیتی ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جینا کس طرح ہے، انسانیت کیسے تم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تم نے اللہ سے ڈرنا کس طرح۔ ان کی باتیں دلوں کو نرم کرتی، ان کی گفتگو انسان کو بدل دیتی، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بڑا آگے جاتا ہے، جو ان کی خدمت عالی مرتبت میں رہتا ہے اللہ اسے اسی طرح کا رنگ عطا کرتا ہے۔ سنیں، میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا حضور ایک بندہ نیک لوگوں سے پیار کرتا ہے پر ان کی طرح کے کام نہیں کرتا، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کوشش کرتا ہے پر غلطی رہ جاتی ہے، پر پیار سچا کرتا ہے۔ تو آپ ترغیب و ترہیب پڑھیں، میرے رسول پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ حضور عمل نہیں کرتا، ایک مرشد کامل، لیکن میرے بھائی جو رب کریم کے بندے تھے ان کا رشتہ اصلاح کا رشتہ تھا، پیر کے ساتھ رشتہ اصلاح کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ جو لوگ رسمی بیعت کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے مرید ہو گئے چلو روزی میں برکت ہو جائے گی، اس سے بھی انکار نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیعت برکت کی بھی بڑی بات ہے، اور دلیل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر اصحاب کہف کا کتا ولیوں کے پاس بیٹھ جائے اللہ اسے خالی نہیں رکھتا، تو ولیوں سے پیار کرے گا تو کیسے خالی رہ جائے گا؟ بیعت برکت بھی بڑی بات، لیکن جب آپ مرید ہوں تو جس مکتب میں جائیں اس کا سبق یاد کریں، جس چیز سے روکا جائے اس چیز پر، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ کہتے ہیں جی معرفت کیا ہوتی ہے، تو معرفت آپ قرآن مجید کا 15واں سپارہ آخر سے اور 16واں سپارہ شروع سے پڑھیں، حضرت خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ دیکھیں، وہ ساری معرفت کی بات ہی تو ہے۔ ایک بندہ قتل کر دیا جناب خضر نے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ اپنے باپ ماں کے لیے تکلیف کا سبب بن جانا لہذا قتل کر دیا، بچوں کی دیوار سیدھی کر دی، یہ ساری تفصیل قرآن مجید میں ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا؟ فرمایا ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ تو بھائی تفصیل دیکھیں آپ، اللہ والوں کے پاس لوگ جایا کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ہمارے دور کے اندر ایک بڑا غلط کام کرتے ہیں لوگ، ایک تو جاتے نہیں، پیر نہیں پکڑتے، شیخ نہیں پکڑتے، اور حضرت باجید بستامی فرماتے ہیں اگر نیکی بتانے والا تجھے کوئی نہ ہو، تیرا پیر کوئی نہ ہو، تو شیطان تو پھر ہے ہی تیرے ساتھ، بدی پہ تو وہ لگائے گا ہی۔ اگر نیکی بتانے والا کوئی نہیں تو پھر بدی بتانے والا تو تیرے ساتھ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، اپنی زندگی کا چھوٹا سا تجربہ ہے کہ جو آ کے مرید ہوتا ہے وہ سارا بدل جاتا ہے، اس کے لیے داڑھی رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے درود پاک پڑھنا، چڑھتی جوانی مال دولت سارا کچھ، لیکن اس کے لیے تبدیل ہونا۔ اور جو لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے، اس معرفت کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کی زندگیاں بیت جاتی ہے ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں، تبدیلی نہیں آتی۔ تو بھائی اس زمانے کا جرم پتہ کیا ہے؟ ایک تو لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے نہیں، یہ بڑی زیادتی اپنے ساتھ کرتے،
اور دوسرا دشمنی کرنے لگے ہیں معاذ اللہ، دشمنی کرتے کہتے جی وہ صوفیاء نے تباہی کر دی معاذ اللہ، بابوں نے تو دین بگاڑ دیا، یہ دشمنی کرتے ہیں۔ ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں حضور کے روضے پہ گیا تو جناب معاذ بن جبل حضور کے روضے پہ بیٹھے رو رہے تھے، تو میں نے کہا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے نبی پاک کی ایک بات نے رلا دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے رسول پاک نے فرمایا ہے، دو باتیں اتنی سخت کر دی ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں کہیں مجھ سے یہ غلطی ہو نہ جائے۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے، چھوٹا سا دکھاوا بھی، اگرچہ شرک اصغر ہے پر چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میرا اس کے خلاف اعلان۔ دو جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں تم سے جنگ کروں گا، ایک فرمایا اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو جنگ کروں گا، ایک فرمایا میرے ولی سے دشمنی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ، بولیے میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں جنگ کروں گا۔ تو میرے بھائی سمجھ لیں اولیاء اللہ کے پاس نہیں جاتے تو کم از کم دور رہ کے پیار تو کریں، دور رہ کے پیار تو کریں، پیار تو کریں اس کے ساتھ۔ اور اللہ کے ولیوں کی دشمنی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اب یہ جو حضرت معاذ رو رہے تھے نا تو اس کی شرح میں حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے، حضرت معاذ کہنے لگے کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی بندے کی بے ادبی کر دوں اور وہ اللہ کا ولی ہو، تو میں رو رہا ہوں کہ کہیں کوئی بات نہ مجھ سے نکل جائے۔ لوگ فار باتیں کرتے ہیں، فار لوگ ایک منٹ کے اندر بڑے بڑے لمبے چوڑے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کریں، ان کی صحبت میں جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی سنگت اختیار کریں، ان سے اپنی روح اور قلب کے لیے دعائی خریدیں، جو وہ پرہیز بتائیں وہ پرہیز کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نماز میں اطمینان عطا کرے گا، قرآن پاک میں دل لگے گا، درود و سلام کا موقع ملے گا۔ اور اگر یہ کام نہیں کرتے پھر مخالفت کریں گے، پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایک بزرگ گزرے حضرت ابو سعید عبداللہ ان کا نام ہے، بغداد میں پڑھتے تھے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے کلاس فیلو تھے، حضور غوث پاک کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا تھا تو ایک بڑا لائق سٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا ابن سقا، وہ بھی پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں بغداد میں شور ہوا کہ ایک محمد غوث نام کے بزرگ آئے ہیں بغداد، ان کی کرامت یہ ہے کہ وہ ایک منٹ کے لیے موجود ہوتے ہیں اور اگلے منٹ وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں شوق پیدا ہوا، میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور ابن سقا ہم تینوں نکلے بابا جی سے ملنے، اور یہ آج سے 1000 سال پہلے کی روایت ہے، کہتے ہیں ہم سبق بھی پڑھا کرتے تھے اور کا دیدار بھی کرا کرتے تھے، ہم دیدار بھی کرتے تھے اللہ کے ولی، دونوں کام کرتے۔ فرماتے ہیں ہم دونوں جب تینوں نکلے نا تو ابن سقا رستے میں کہنے لگا بڑا ولی بنا پھرتا ہے معاذ اللہ، ایسا سوال کروں گا اسے جواب ہی کوئی نہیں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں جی میں سوال تو میں بھی کروں گا، سوال تو بولیے سوال تو میں بھی کروں گا، پر میں دیکھوں گا وہ جواب کیا دیتے ہیں، دیکھوں گا۔ کہتے ہیں ہم دونوں بات کر کے خاموش ہوئے تو حضرت شیخ عبد القادر کی طرف نظر ڈالی، کہا آپ نہیں سوال کریں گے؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے میں سوال نہیں کروں گا، بس رب کے بندے کا دیدار کروں گا، بس اللہ کے بندے کا دیدار کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے بابا جی کے کمرے میں گئے تو بابا جی موجود تھے، ہم جا کے بیٹھے تو بابا جی غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو آئے، سلام کے بعد پہلے لفظ پتہ ان کے کیا تھے؟ کہنے لگے ابن سقا تو کیا کہتا تھا ایسا سوال کروں گا جواب نہیں آئے گا؟ میں تیرے اندر سے کفر کی بو دیکھ رہا ہوں، کفر کی بو دیکھ رہا ہوں، تو رب کے بندے سے دشمنی کرتا ہے۔ اور فرمانے لگے او ابو عبداللہ تو کہتا تھا کہ میں دیکھوں گا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا تو کافر تو نہیں ہوگا پر دنیا دار ضرور ہو جائے گا۔ کہتا پھر بابا جی نے رخ پھیرا غوث پاک کی طرف اور کہنے لگے عبد القادر تو کہتا تھا میں رب کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، فرمایا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں کرے گا، جا میں تجھے دعا دیتا ہوں جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا رب کسی کو ولایت۔ حضرت ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے ہم آ گئے، ابن سقا پھر نہ مانا، کہنے لگا نہیں نہیں ایسے ہی بات کر دی ہے، اس تو کوئی علم غیب ہے معاذ اللہ۔ کہتے ہم نے دیکھا وہ سب سے بڑا عالم بنا، مناظر بنا، بڑی تقریریں کرتا، واضح کرتا۔ پھر وہ روم چلا گیا، روم کے بعد